بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی کلفشاں تھا۔ شہزادی کلفشاں اپنی خوبصورتی، اخلاق اور عقل مندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی اور کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے، مگر بادشاہ ان شہزادوں کی طرف سے آنے والے ہر رشتے کو نامنظور کرتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ شہزادی خوبصورتی یا بہادری میں کسی سے کم تھے۔ بادشاہ کے پاس ان کے رشتوں سے انکار کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی تھی۔ شہزادی کلفشاں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کی شادی کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے سے ہو جائے اور وہ اس سے جدا ہو کر دور چلی جائے۔ بادشاہ نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی اپنے ہی ملک کے کسی اچھے سے نوجوان سے کر دے گا اور اس کا محل اپنے محل کے برابر میں ہی بنوا کر دے دے گا تاکہ وہ دونوں اس میں رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہایت معماروں سے محل کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھا، حکومت کے امور میں بہت دلچسپی لیتا اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا تھا۔ مگر اس کی اس ضد نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ شہزادی کی شادی کسی دور دراز کے شہزادے سے نہیں کرے گا۔ ملکہ اس کو لاکھ سمجھاتی، لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک روز ان کو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے، مگر بادشاہ کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ ایک روز جب اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ملکہ نے بادشاہ کو اپنی مثال دی کہ وہ 7 سمندر پار ایک ملک کی شہزادی تھی، مگر بادشاہ سے شادی کر کے اسے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا۔ بادشاہ اس بات پر قائل تو ہوا کیا ہوتا، مسکرا کر بولا، ملکہ اگر آپ کے ابا آپ سے اتنی محبت کرتے جتنی کہ ہم شہزادی کلفشاں سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیاہ کر اتنی دور نہیں بھیجتے۔ ملکہ نے جب یہ بات سنی تو منہ پھلا کر بولی، جہاں پناہ آپ کو پتہ ہے میرے ابا حضور میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، میں ایک پل کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی تو وہ بے چین سے ہو جایا کرتے تھے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے ایک نامناسب بات نکل گئی ہے جس سے ملکہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس نے کہا، پیاری ملکہ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے مذاق ہی مذاق میں ایک غلط بات کہہ دی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام باپ اپنی بیٹیوں سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ جب ملکہ نے بادشاہ کی شرمندگی کو محسوس کر کے نرمی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہماری شہزادی ملک فارس کے شہزادے احمر کو پسند کرتی ہے، آپ کو یاد ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ہمارے ملک میں آیا ہوا تھا۔ دونوں حالانکہ چند ہی روز ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے مگر اتنے کم عرصے میں ہی آپس میں کافی گھل مل گئے۔ اس کی ماں نے شہزادی کا رشتہ بھی آپ سے مانگا تھا مگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ ہاں کر ہی دیجیے، شہزادہ احمر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، ملکہ تم اس سلسلے میں جلد ہی خوشخبری سنو گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو کمرے سے نکل گیا اور ملکہ دھک سے رہ گئی کہ جانے اب بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا، بہت عقل مند، وفادار اور بادشاہ کا جاں نثار۔ وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس کا نام شہریار تھا۔ وہ تلوار بازی، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں یکتا تھا۔ صورت شکل اس کی ایسی تھی کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ شہزادی کلفشاں اور شہریار کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی تعلیم و تربیت اور تلوار بازی وغیرہ کی تربیت شہزادی کلفشاں کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیز بھاگتی ہوئی ملکہ کے پاس آئی
اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ملکہ عالیہ جلدی سے آئیے، شہزادی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز کی بات سن کر ملکہ بھی بہت گھبرا گئی اور دوڑ کر شہزادی کے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا شہزادی کلفشاں آنکھیں بند کیے اپنے بستر میں لیٹی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے خبر سو رہی ہے۔ ملکہ نے غصیلی نظروں سے کنیز کی طرف دیکھا اور بولے، شہزادی تو سو رہی ہے جبکہ تم کہہ رہی ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، ملکہ حضور، شہزادی صاحبہ اچھی خاصی مجھ سے باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری اور بستر پر گر پڑی۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات سن کر ملکہ کو بھی تشویش ہوئی۔ اس نے پہلے تو شہزادی کو ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ پھر جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے بادشاہ کو اطلاع کروائی۔ شہزادی کی طبیعت کے بارے میں سن کر بادشاہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بھاگا آیا اور محل کے تمام طبیبوں کو طلب کر لیا۔ وہ سب شہزادی کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک طرف وزیر زاد شہریار بھی منہ لٹکائے خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب طبیبوں نے معائنہ ختم کیا تو وہ خاصے مایوس تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا، شہزادی کا مرض ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ بادشاہ نے اسی وقت ملک کے دوسرے حکیموں اور طبیبوں کو بھی طلب کر لیا اور شہزادی کو دکھایا گیا مگر بے سود شہزادی کا مرض کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ بدستور اپنے بستر پر بے سود سوتی رہی۔ اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ اگلے روز مایوس ہو کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو نیند سے بیدار کرے گا، شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب بڑے بڑے حکیم اور طبیب اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو وہ کیا کر لیں گے۔ اس صورتحال سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے۔ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایسے میں ایک چوکیدار نے آ کر اطلاع دی کہ ملک فارس کا شہزادہ احمر آیا ہے اور شہزادی کے علاج کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نا امید بادشاہ کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ اس نے شہزادے احمر کو فوراً ہی اپنے کمرے کے محل میں طلب کر لیا۔ محل کے پہرے دار اس کو لے کر حاضر ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے گفتگو کرنے کے انداز اور وجاہت نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر اس خربرو شہزادے نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو وہ ضرور اس کی شادی اسی شہزادے سے کر دے گا۔ پھر بھی اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک سوال کیا، تو تم ایک شہزادے ہو، حکمت کے کاموں سے تمہارا کیا واسطہ؟ شہزادے احمد نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ شہزادی صاحبہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تمہارا مطلب یہ کسی جادوگر یا دیو وغیرہ کا چکر ہے؟ شہزادے احمد نے نفی میں سر ہلا کر کہا، جی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے ہیرے جواہرات سے مرصع ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا نکال لی اور اسے بادشاہ کو دکھا کر بولا، شہزادی صاحبہ کو کچھ بھی ہوا ہو، اس کا علاج اس ڈبیا میں موجود بند ہے۔ بادشاہ حیرت اور دلچسپی سے اس ڈبیا کو دیکھنے لگا۔ احمر کی بات میں جانے کیا بات تھی کہ ملکہ کو بھی امید ہو گئی کہ اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر شاہ شہریار بھی وہیں تھا اور بڑی دلچسپی سے شہزادے کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد بادشاہ اور وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں شہزادی محو خواب تھی۔ شہزادے احمر نے بغور شہزادی کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ خوبصورت ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک پر نکالا۔ وہ پر حسین و جمیل رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادے احمر نے اس پر کو شہزادی کے تلووں سے لگایا۔ جیسے ہی پر نے اس کے تلووں کو چھوا، شہزادی کو ایک ہلکی سی چھینک آئی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرانی سے سب کو دیکھنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی۔ بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ابا حضور، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹی،
تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر بادشاہ نے شہزادہ احمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، شہزادے، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ یہ خبر تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ اسی خوشی میں بادشاہ نے غریبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ چند روز کے بعد حسب وعدہ شہزادہ احمر اور شہزادی گلفشا کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت شہزادی بادشاہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی، ہم غلطی پر تھے۔ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی احمر جیسے خوبصورت اور ذہین شہزادے سے ہوئی ہے۔ ملکہ شہزادی کی جدائی سے رنجیدہ تو تھی، مگر اس بات پر بہت خوش بھی تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کے سلسلے میں اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کو گلے سے لگا کر دعائیں دی۔ اس موقع پر سارے وزیر، مشیر، دوسرے ملازمین وہاں جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بے شمار قیمتی تحفے دیے اور 100 سپاہیوں کا دستہ ان کی حفاظت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شہزادی نے چاروں طرف دیکھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ جلد ہی اس کی نگاہ وزیر زادے شہریار پر پڑی۔ وہ کونے میں سر جھکائے اداس کھڑا تھا۔ شہزادی دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی، شہریار بھائی، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میری شادی کبھی بھی شہزادہ احمر سے نہیں ہوتی۔ آپ نے اتنی اچھی ترکیب بتائی کہ ابا حضور اپنی شرط سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شہریار مسکرا کر بولا، میں نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ کوئی شہزادی جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی ہے تو بادشاہ یہی اعلان کرواتا ہے کہ جو شہزادی کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا، اس کی شادی اسی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم جھوٹ موٹ کی سوتی بن جاؤ اور شہزادہ احمر تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ اس نے بھی بڑی مہارت سے اپنا کام کیا۔ بادشاہ سلامت کو ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکا۔ اب تم سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں بھول نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نے اداسی سے کہا، میں ابا حضور اور امی حضور کو اور شہریار بھائی آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو لڑک گئے۔ شہزادہ احمر بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شہریار خاموش ہوا تو اس نے کہا، شہریار، تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو۔ تم اگر وہ ترکیب نہ بتاتے اور میری شادی شہزادی سے نہ ہوتی تو میں سچ مچ کا سوتا شہزادہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ قافلہ شہزادی کو لے کر پردیس روانہ ہو گیا۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، والسلام۔